تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے کہ یہ آج کی دو نشستیں تھیں. پہلی نشست تاثرات پر مشتمل تھی اور دوسری میں مقالہ جات کے خلاصہ پیش کرنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ پہلی نشست میں دونوں کام ہو گئے. جس نے چاہا مقالے کا خلاصہ پیش کر دیا، اور خلاصہ بھی وہ باقاعدہ یعنی لمبے قسم کا خلاصہ. تو اس لیے میں اپنی عزت بچانا جانتا ہوں، میں آپ کو اس کا موقع نہیں دوں گا. کچھ مقالہ میرا آ چکا ہے، بس یہ کہ کچھ بیان کرنا ہے، اس لیے شروع کی چند باتیں. بس یوں تو حضرت شاہ صاحب کو ایک محدث اور شارح قرآن و حدیث کی حیثیت سے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور اس باب میں ان کی خداداد، قوت حفظ، ورع و تقوی اور مثالی ادب و احترام کے حوالوں سے ان کے امتیازات کو بطور خاص موضوع بنا کر اصحاب فضل و کمال نے، جن میں ان کے باکمال شاگردوں کی بڑی تعداد شامل ہے، بہت کچھ حوالوں و تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے فضل و کمال کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح حضرت شاہ صاحب ایک بلند پایہ اور اجتہادی شان کے محدث تھے، اسی طرح وہ عظیم المرتبت مفسر قرآن، وسیع النظر فقیہ، عربی، فارسی اور اردو زبانوں کے بہترین شاعر و ادیب، فرق باطلہ کی تردید و ابطال کے لیے بے بدل وکیل و مناظر، علم معانی و بیان اور منطق و فلسفہ کے بے نظیر غواص اور سلوک و معرفت کے رہبر کامل بھی تھے. بس خلاصہ.